والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان وخفيفتان إلى اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستو، آج 10ویں رات ہے اور بحمد اللہ کل ہم عشرہ ثانیہ میں داخل ہو جائیں گے. آج جمعرات اور 9 اور 10 رمضان کی درمیانی شب تراویح میں ہم نے قریباً 13 پارے ختم کر لیے. 13.5 پارے ختم کر لیے. لب لباب اور ماحصل آج تمام دن کی کیفیات کا یہ تھا کہ یورپین یونین کے سربراہ اور اس میں کلیدی کردار ادا کرنے والے فرانس کے ساتھ بھارت کے بڑے گہرے تعلقات. یورپین یونین میں فرانس کے بعد اصل اہمیت متحدہ جرمنی کی ہے اور ابھی ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو جرمنی کا دورہ کیا وہ اس بات کی علامت تھی کہ اہل دل کو گستاخانہ خاکوں اور کارٹون کی اشاعت کے بعد اور فرانسیسی صدر کی غلط روش کے باعث اگر کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ گھاٹے کا سودا نہیں. رفقائے محترم، اس لیے کہ پاکستان سی پیک کے بعد ایک نئے بلاک کی تعمیر میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. شیعہ سنی تضادات کو ہوا دینا یہودیوں کی اور امریکہ کی سازش ہے، اور جب بھی امریکہ کی سازشیں آئیں مسلم دنیا میں، عراق میں، شام میں، حتیٰ کہ پاکستان میں شیعہ سنی تضادات کو ہوا دی گئی. حالانکہ اہل سنت والجماعت نے حکیمانہ طور پر اس مسئلے کو حل کیا. شیعہ شروع سے اسلام کا ایک فرقہ رہے ہیں اور شیعہ سنی تضادات کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ. اس لیے صاحبو، سی پیک اب ہو رہا ہے اور آج سے 45 سال پہلے ہمارے سابق صدر ایوب خان نے ترکی ایران کے ساتھ مل کر RCD کا منصوبہ بنایا تھا. سی پیک اسی RCD منصوبے کا احیاء ہے، اور اگر چین، پاکستان، ایران، ترکی مل کر ایک طاقت بنتے ہیں تو نہ ہمیں یورپین یونین کی ضرورت رہے گی
اور نہ ہی امریکہ کو دنیا میں اس انداز کو آگے بڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آج ہماری سیاست کو تدبر اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گندی سیاست پر کہ انہوں نے سعد رضوی کی رہائی نہ ہونے پر رات کو 11 بجے پرسوں رات پریس کانفرنس کی اور تحریک لبیک والوں کو کہا کہ اپنی لاشیں اسلام آباد لے آؤ۔ مجھے اپنے حضرت مرشد پاک حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ فرمان یاد آیا جس میں ان کی خواہش تھی کہ فضل الرحمان ان سے بانک پن، سنجیدگی اور معاملات میں سنجیدگی کا رویہ سیکھ لے۔ بدقسمتی سے فضل الرحمان صاحب نے ساری عمر اکالت کر دی اور علماء دیوبند کے سر پر ایک قلم کا ٹیکا بن کے رہ گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان حالات میں عمران خان کا اقتدار اگرچہ گورننس کی بہت سی خامیوں کا سامنا کیے ہوئے ہے، ساتھ لیے ہوئے ہے، لیکن قومی اسمبلی میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کی قرارداد کا پیش کیے جانا ایک بڑے حوصلے اور بڑے تدبر کی بات ہے۔ اس پر اب قومی جماعتوں کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب آج رہا ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ اب پاکستانی سیاست میں خاقان عباسی جیسے ناتجربہ کار اور جذبات کے رویے میں بہنے والوں کی بجائے اچھی سوچ کے لوگ آگے آئیں گے، کیونکہ اس وقت کوئٹہ میں چین کے سفیر پر جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ آنے والے دنوں میں چینی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان کو روکنے اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے۔ حالانکہ ان حالات میں ہمیں سی پیک سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان چینی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان پر چینی سفارت خانے کو، چینی سفیر کو اور حکومت چین کو ویلکم کرتی ہے اور یقین دلاتی ہے انشاءاللہ پاکستانی قوم اس نئے سفر میں اور اس نئے بلاک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے گی، اور ہماری سیاست میں سب سے پہلے روس سے تعلقات جمعیت علماء اسلام کے مرکز شیراوالے نے بنائے تھے، اور روسی سفیر نے 1968 میں حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ آپ جغرافیائی طور پر قریب لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ حضرت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور حضرت 1978 میں روس کے دارالحکومت ماسکو تشریف لے گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ماسکو کی جامع مسجد تاتار میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں اسی نئے بلاک کی تعمیر کے حوالے سے بنیادی گفتگو کی گئی تھی، اور حضرت نے فرمایا تھا اس کے نتیجے میں اسرائیل غیر اہم ہو جائے گا، اور فلسطین کو اور بیت المقدس کو اسرائیل سے پناہ، اسرائیل کی تمام تر
ریشہ دوانیوں سے نجات مل جائے گی اور فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قائدانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور آئندہ کسی بے غیرت کو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے، اکابرین اہل سنت والجماعت کی آشاؤں کے مطابق اللہ اس ملک کو مملکت خداداد بنا دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔